کا صحیفہ ہے، اس کا 47واں باب۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 47واں باب، پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کے داہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا، اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق کے رویا پھاٹک پر۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ داہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا، اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا، اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی گھٹنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارہ پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے، اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا، اور ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے۔ عین جدی سے عین اجلین تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی۔ اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ کی جائیں گی، وہ نمک زار ہی رہیں گی۔ اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے، اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ کس قدر خوبصورت تصویر ہے یہ۔ حزقیل رویا میں حزقیل کو ہیکل کے دروازے پر واپس لایا جاتا ہے۔ جب حزقیل یہ رویا دیکھ رہا تھا تو یہ اسیری کے اندر تھے، بابل میں 70 سال کے لیے۔ ہیکل تباہ ہو چکی تھی، شہزادے خدا کی قوم بابل میں اسیری میں تھے، تباہی ہو چکی تھی، یروشلم کی دیواریں گرائی جا چکی تھیں۔ خدا اس کو یہ دکھاتا ہے اسیری کے اندر، قید کے اندر، غیر ملک میں، کہ ہیکل پھر سے بنے گی، یروشلم پھر سے بنے گا۔ اگر آپ حزقیل کی کتاب کو پڑھیں تو یہ ذکر کرتا ہے کہ جلال اٹھ گیا ہے، حضوری اب خدا کی قوم کے درمیان نہیں رہی۔ یہ جلال کے اٹھنے کا اس کتاب میں ذکر کرتا ہے، قید کا، اسیری کا ذکر کرتا ہے، ہیکل کی تباہی کا، اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی ذکر کرتا ہے ہیکل پھر بنے گی اور خدا کا جلال دوبارہ واپس آئے گا، آمین۔ یہ حزقیل یہ رویا دیکھتا ہے۔ حزقیل کے نام کا مطلب ہے یہوہ، خدا جو طاقت دیتا ہے، جو قوت دیتا ہے، اور حزقیل کا نام
اور یہ کتاب ان دنوں میں جب وہ قید میں تھا، اسیری میں تھا، ساری قوم مجھے اور آپ کو یہ بتلاتی ہے خدا پھر قوت دے گا، خدا پھر طاقت دے گا، اور خدا دے گا. ہم گا رہے تھے نہ زور سے نہ طاقت سے، پاک روح ہمیں قوت دے گا. یسوع نے شاگردوں کو کیا کہا؟ تم ٹھہرے رہنا، تم رکے رہنا، تم قوت پاؤ گے، تم قوت کا لباس پاؤ گے. آج میں اور اب قوت کے بغیر کیوں ہیں؟ ہم ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں، ہم دعا کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، ستائش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے ہیں جو 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں، کتنے ہیں جو 1.5 گھنٹہ دعا روز کرتے ہیں، کتنے ہیں جو آدھا گھنٹہ روز دعا کرتے ہیں، کتنے ہیں جو صرف 5 منٹ کرتے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے پورا ہفتہ نہیں دعا کی. میں اور اب قوت کے بغیر رہیں گے. تم قوت پاؤ گے جب تم ٹھہرو گے. حزقیل کے نام کا مطلب خدا طاقت دیتا ہے، خدا قوت دیتا ہے. اگر میں اور آپ ایمان سے بھرے اور قوت سے بھرے ایماندار مسیحی بننا چاہتے ہیں، ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا قوت دیتا ہے. ہاللیلویا، خدا طاقت دیتا ہے. آمین آمین آمین. خدا یہاں پر حزقیل کو رویا دکھا رہا ہے. خدا حزقیل کو لکھا پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لائے. حزقیل کو کہاں پر لایا گیا ہے؟ ہیکل کے دروازہ پر. میتر دیکھے سب میں بات. حزقیل کو خدا کہاں پر لے کر آیا ہے؟ ہیکل چرچ کے دروازے پر. غور کرنا میں نے ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے. کہاں سے؟ کہاں سے؟ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا. حزقیل کو خدا چرچ کی طرف لے کر آیا ہے. میتر دیکھنا آپ نے، سب میتر دیکھے مہربانی سے. حزقیل کو خدا کہاں پر لے کر آیا ہے؟ پہلی بات خدا کہہ رہا ہے ہیکل پھر بنے گی. جو تباہ ہو گیا ہے، جو برباد ہو گیا ہے، جو ختم ہو گیا ہے، خدا کہتا ہے میں پھر بحال کروں گا. آمین. میرا اور آپ کا خدا بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جو کھو گیا ہے، جو صحت چلی گئی ہے، جو ٹڈیوں نے کھا لیا ہے، جو برباد ہو گیا ہے، ارے کوئی بات نہیں، اپنے خدا پر بھروسہ کریں. خدا اس کو اسیری میں، بابل کی 70 سال کی اسیری میں یہ موجود تھا، اور خدا اس کو دکھا رہا تھا پھر ہیکل بنے گی. جو ختم ہوا ہے، جو برباد ہوا ہے، جو دیواریں گر گئی ہیں، میں تیرا خدا جو تجھے قوت بخش سکتا ہوں، میں ان چیزوں کو پھر سے بحال کر سکتا ہوں. اپنے خدا پر کبھی بھی اپنا توکل ختم نہ کریں. دنیا کی چیزوں، ملکوں کی طرح میں اور آپ دیکھتے ہیں. میرا اور آپ کا خدا اسی ملک میں مجھے اور آپ کو برکت دے سکتا. اور جس بھی میس کا میں اور آپ شکار ہیں، جس بھی مشکل حالات میں سے میں اور آپ گزرے، میرے اور آپ کے خدا کے لیے یہ ہلکی سی بات ہے، یہ معمولی سی بات ہے. اس کو ہیکل کے آستانہ دکھایا جا رہا ہے، ہیکل چرچ اس کو دکھایا جا رہا ہے جہاں سے پانی بہ رہا ہے. خدا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ جو مایوس ہیں، لوگ جو پریشان ہیں، لوگ جو فکر مند ہیں، لوگ جو مصیبتوں میں ہیں، لوگ جو درد میں ہیں، لوگ جو پریشانی میں ہیں، خدا ان کہہ رہا ہے چرچ ان کو لاؤ. دریا کہاں سے بہ رہا ہے؟ آستانہ سے. مطلب آج چرچ سے. آج ہیکل کون ہے؟ میں اور آپ خدا کی ہیکل ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ چرچ سے باہر جو لوگ ہیں ان کو لے کر آئے کومل کی طرف، بھائی اختر کی طرف، بھائی صابر کی طرف، رمیش کی طرف، خرم کی طرف. کیونکہ ہیکل آپ ہیں. پانی ہم نے پڑھا، دریا کہاں سے جاری ہے؟ پہلی بات کہاں سے جاری ہے؟ ہیکل سے. اور ہیکل کون ہے؟ روح القدس کی. ہلو، کہ یہ میں ہیکل ہوں، میں روح القدس کی ہیکل ہوں.
تو خدا لوگوں کو کن کی طرف لائے گا بحالی کے لیے؟ چرچ کی طرف.